الرحمن الرحیم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، ان سے استفادہ کرنا یہ عوام کو دنیا میں سب سے انفع چیز ہے کہ اپنے علماء سے فائدہ اٹھائیں، دینی مسائل پوچھیں ان سے، ان کی جتنی اچھائیاں اور خوبیاں ہیں ان کو لے کر چلیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد، فرشتوں کے بعد، زمین و آسمان کے بیچ ہر انسان سے کمی کوتاہیاں ہونی ہیں۔ ہم آج کے علماء کو، نیک لوگوں کو، بزرگوں کو ہم صحابہ کے ساتھ وزن نہ کریں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وزن نہ کریں، سب ہار جائیں گے۔ آج کے لوگوں کو، آج کے علماء کو ہم اپنے ساتھ وزن کریں، اپنے محلے اور معاشرے کے لوگوں سے وزن کریں، یقیناً یہ بڑھ جائیں گے، ان کا تقوی بڑھ جائے گا، ان کا علم بڑھ جائے گا، قرآن و حدیث کے ساتھ ان کا جڑے رہنا یہ انشاءاللہ بڑھ جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ انشاءاللہ بڑھ جائے گا۔ ہم لوگوں کی کمیاں نہیں، یہ اس کے لیے ہمیں نہیں بھیجا گیا کہ ہم لوگوں کی کمیاں بیان کریں، لوگوں کی کمیاں ڈھونڈیں۔ اس وقت تک موت نہیں آئے گی صحیح حدیث کہ جب تک آدمی دوسرے کے عیب بیان کرے اور اس کے اندر وہ عیب پیدا نہ ہو موت سے پہلے۔ عیب پیدا ہوں گے جو لوگوں کے بیان کریں گے، ہم سے بچیں۔ ایک مرید نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت اتنا وقت میں نے آپ کے ساتھ گزارا ہے، آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، اتنا وقت گزارا آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ گناہوں کے ڈھیر سر پہ رکھ کر زمین پہ پھرتا ہوں، زمین میں دھنستا نہیں ہوں، اس سے بڑی کرامت اور کیسی ہوتی، اور کیا بڑی اس سے بڑی کرامت ہو سکتی ہے؟ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ دین پر مستقیم رہنا، دین پر استقامت کے ساتھ رہنا یہ نصیب ہو جائے، یہ کرامتوں سے بالا تر ہے۔ ایک آدمی نے ایک بزرگ کے پاس آ کر کہا حضرت میں 100 بزرگوں کے پاس گیا ہوں، ان کی نسبت میں رہا ہوں، ان میں کوئی کمی نظر ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس چلا گیا ہوں، کرتے کرتے آج میں آپ کے پاس ہوں حضرت، میں باریک بین ہوں، میں ذرا میری نظر کمیاں ڈھونڈتی ہے، میں چاہتا ہوں آپ میری اصلاح فرمائیں، لیکن یہ میری کمزوری ہے اس کو۔ تو فرمایا کہ اگر ان بزرگوں کے پاس جو رہا ہے 100 بزرگوں کے پاس، اگر ان کی 100 اچھائیاں لے کر آتا تو 100 اچھائیاں آپ کے پاس جمع ہوتی، آپ ان کی 100 برائیاں لے کے پھر رہے ہیں۔ میں تو مجموعہ امراض ہوں، میرے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، کیا کیا آپ دیکھیں میرے عزیز دوستو بزرگوں۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی کمیاں دیکھیں، کوتاہیاں دیکھیں، نیک لوگوں کی، بزرگان دین کی پگڑیاں اچھالیں، اس سے سب سے بہتر ہے ان کی خوبیوں کو لے کر ہم ان پہ عمل کریں، کمی کوتاہیوں پہ نظر ڈالیں اور جو ہے چشمپوشی کریں، اللہ سے دعا کریں۔ سب انسان ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک علماء کے ساتھ نیک لوگوں سے معاملہ جو ہوگا انشاءاللہ مختلف ہوگا۔ آج اس زمانے میں، گئے گزرے زمانے میں، اس پرفتن زمانے کے اندر اگر کسی کو سنت کے مطابق لباس نصیب ہو جائے، امامہ نصیب ہو جائے، سنت کے مطابق نماز نصیب ہو جائے، کھانا پینا نصیب ہو جائے، ظاہر مقدر ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگ یہ ایک مجموعہ رہ گیا ہے، آپ اگر ان سے بھی کٹ جائیں گے تو بالکل دین سے کٹ جائیں گے۔ تو اس لیے ہم کیا کریں، علماء کے ساتھ جڑیں اور دین عالی کی محنت کرنے والوں کے ساتھ جڑیں، بزرگان دین، اور ان سے جڑ جائیں، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد